اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 252، اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور ادارہ نشر معارف اسلامی رجسٹرڈ ہے۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ کے ساتھ۔ خوارج سے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں، تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو، اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع پر دبے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ساتھ ملا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی، اور اس کے وارثوں کو اس کا وارث بھی دلوایا، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلائی، چور کے ہاتھ کاٹے، زنا غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مالک غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان شر انگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہو ہی شر پسند جو کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد بر آری کی راہ پر لگا رکھا ہے اور گمراہی کے سنسان بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی فرات غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ اناد و حق سے بے راہ کر دے گی۔ میرے متعلق درمیانی رائے اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اتحاد رکھنے والوں پر ہے۔ یہاں پر میں روکتا ہوں۔ اکثر لوگ اس اتنے ٹکڑے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری محبت میں دو لوگ گمراہ ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرے گا، یعنی کہ درمیانی راہ اختیار کرے گا، وہی سب سے بہتر حالت میں ہوگا۔ اب آپ نے اسی خطبے کے اندر آگے یہ بھی فرمایا کہ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو حضرت علی کے ساتھ ہے۔ اب حضرت علی نے اس کے اندر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس گروہ کے یعنی کہ میرے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، تو یہ گروہ تو اس نہروان یعنی کہ خوارج کے بعد تو معاویہ سے لڑنے گیا اور عائشہ سے بھی لڑنے گیا، تو یہ بھی آپ لوگ ساتھ میں بتا دیا کریں نا کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ معاویہ کو پھر رضی اللہ نہ ماننا، صحابی نہ ماننا، کیونکہ اس نے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی۔ عائشہ بھی اسی طرح ہی ہے اور عبداللہ ابن عمر بھی اسی طرح ہی ہے، تو آپ لوگوں نے تو ان سے دین لیا ہے۔ ٹکڑے حدیثوں کے اٹھا کر اپنا مذہب سچا ثابت نہیں ہو سکتا ان کا، خیر، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اتحاد رکھنے والوں پر، اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں گے، یہ بھی آگے پڑھ دیا کریں کہ جماعت سے الگ یعنی کہ حضرت علی کی جماعت سے الگ ہونے والا بندہ شیطان میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والے بھیڑیے کو مل جاتی ہے۔ خبردار، جو بھی ایسے نعرے لگا کر اپنی طرف بلائے اسے قتل کر دو، اگرچہ وہ اسی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو۔ مطلب کہ یہ جو لا حکمہ الا للہ خوارج، یعنی کہ وہابیوں کی بھی مثال لے لو، خوارج انہی میں سے نکلتے، اکثر یہی کہتے ہوتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے ٹائپ والے، تو میں خود کیوں نہ ہوں۔ اور دو حاکم یعنی کہ ابو موسیٰ و عمرو عاص تو صرف اس لیے ثالث مقرر کیے گئے کہ انہیں چیزوں کو زندہ کرے جنہیں قرآن نے زندہ کیا، اور انہی چیزوں کو نست و نبود کرے جنہیں قرآن نے نست و نبود کیا۔ اگر کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر یکجہتی کے ساتھ متحد ہو جائے، تو اس کی نست و نابود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے تو ہم ان کی پیروان بن جاتے ہیں، اور اگر انہیں ہماری طرف لائے اور پھر انہیں ہمارا تابع کرنا چاہے، تمہارا برا ہو، میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی اور نہ کسی بات پر تمہیں دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی اس میں فریب کاری کی ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ دو آدمی چن لیے جائیں جن میں سے ہم نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں گے، لیکن
وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کے جذبات بے راہ روی کے متقاضی ہوئے، اور چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے کہ حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر لی تھی، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بدنیتی اور بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے۔ اگرچہ ایسا ہی ہوا اور وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہوگا، وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہوگا۔ تو یہ تھا خوارج سے متعلق امیر المومنین کا ایک جامعہ خطبہ، جس کے اندر آپ کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری محبت میں 2 لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، نہج البلاغہ سے متعلق اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔